اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے نام کے ذریعے سے نام رکھنا، یعنی اللہ رب العالمین کے نام میں عبد لگا کر کے نام رکھنا اور اس کا کیا حکم ہے، یہ باب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے یہ باب تقریباً مکمل ہو گیا۔ آخری اس کا جو مسئلہ تھا وہ باقی تھا، اس میں تھوڑی سی وضاحت تھی، وہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مکمل کریں گے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الخامسہ یعنی مسئلہ نمبر 5، ذکر السلف الفرق بین الشرک فی الطاعۃ والشرک فی العبادہ۔ سلف رحمہم اللہ نے شرک فی الطاعہ اور شرک فی العبادہ کے فرق کو واضح کیا ہے نا؟ یعنی مقصود یہ ہے کہ سلف رحمہ اللہ وہ لوگ شرک فی الطاعہ اور شرک فی العبادہ میں فرق کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے، شرک فی الطاعہ سے مراد احکام میں نہیں جی، اللہ رب العالمین کے احکام میں نہیں، بلکہ شرک فی الاحکام کا مسئلہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ شرکن فی الطاعۃ فی التسمیۃ، نام رکھنے میں، دون فی الالفاظ، صرف الفاظ کے اندر، زبانی بولے جانے والے الفاظ کے اندر شرک کا معاملہ ہے، یہ احکام کا معاملہ نہیں ہے۔ اور سلف شرکن فی العبادہ یعنی عبادت میں شرک اور احکام میں شرک اور الفاظ میں شرک، اس کا فرق کیا کرتے تھے، اس کا فرق کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک وضاحت اور آپ سمجھ لیجئے کہ وہ نام جس کو شروع کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے عبد کے ذریعے سے، جو نام عبد کے ذریعے سے رکھا جاتا ہے، علماء نے اس کے 3 اقسام بیان کیے ہیں۔ پہلا قسم کہ اللہ رب العالمین کے ناموں سے پہلے عبد لگایا جائے، مثال کے طور پہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السمیع، عبد العلیم، عبد الرؤوف، ہے نا؟ تو یہ اس طرح کے نام رکھنا یہ حسن ہے، بہتر ہے، درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور مشروع ہے کہ آدمی اس طرح کے نام رکھے۔ دوسری قسم غیر اللہ کے نام کے آگے عبد لگا کر کے رکھنا، جیسے عبد النبی، عبد الحسن، عبد الحسین، ہے نا، عبد الکعبہ، عبد الولی، اس طرح کے نام، یہ سب کے سب حرام ہے، اور اس کے اوپر قرون اولیٰ کے لوگوں کا اجماع تھا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ ابن حزم کی، وہ ابن حزم کا قول جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا کہ غیر اللہ کے نام کے آگے عبد لگا کر کے نام رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ تفسیر آپ لوگ پڑھ چکے اس سلسلے میں۔ تیسری قسم جو تعبید کے معنی کو بھی آتا ہو اور دوسرے معنی کو بھی شامل ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم یہاں عبد سے مراد خدمت گزار لے رہے ہیں، ہم یہاں پہ عبد سے مراد اس کا نوکر لے رہے ہیں، ہم یہاں عبد سے مراد اس کا غلام لے رہے ہیں، جیسے کوئی کہے عبد الوالی،
अब्दुस्सय्यिद, है ना। तो अल्लाहु हुवल वली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही वली है। और अगर वहां वो वली से अल्लाह ताला मुराद ले रहा है तो ये बात दुरुस्त है। और अगर वो वली से वो वली मुराद ले रहा है जिसके लिए वो नजरें लेता है, जो कब्र के अंदर दफन है, तो अगर वो मुराद ले रहा है तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा मामला, ये ऐसा नाम रखना नाजायज और हराम होगा। लिहाजा और इसी तरह से कोई आदमी अब्दुस्सय्यिद अगर नाम रखे तो अल्लाह ताला का नाम भी सय्यिद है ना। फयहतमिलु अन यकून बिही अब्दुल्लाह, तो उससे ये भी मुराद है, हो सकता है कि वो अब्दुल्ला नाम रख रहा है अब्दुस्सय्यिद के जरिए। और सय्यिद किसी आदमी का नाम भी हो सकता है, उससे भी अगर नाम रखे तो ये दोनों का फर्क करना लाजमी होगा। और उलमा का राजे कौल ये है कि ऐसे नामों को न रखा जाए, यही बेहतर है, ताकि कोई आदमी मुगालता और गलती के अंदर न पड़े। खुलासा कलाम ये हुआ जी कि अगर कोई आदमी अब्द लगा करके नाम रखना चाह रहा है तो उसको चाहिए कि वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के आगे अब्द लगाए, बकिया जो नाम है उसके आगे अब्द न लगाए। यही ज्यादा बेहतर, यही ज्यादा दुरुस्त और मुनासिब बात है। चलें, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाब नंबर 51, अस्माए हुस्ना का बयान। इरशाद इलाही है, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि। और अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, बस तुम उसे उन्हीं नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में इल्हाद यानी कजी करते हैं। ये बाब है अस्माए हुस्ना के ताल्लुक से, अस्माए हुस्ना के ताल्लुक से शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह ने इस बाब को कायम किया। कहते हैं कि बाबु कौलिल्लाहि तआला वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल लदीना युल्हिदूना फी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। ये बाब भी गुज़श्ता बाबों की तरह से है जी, जो जिससे हम गुजर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदब का बाब, अल्फाज में बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किस तरह से अदब को मलहूज रखे, उसका बयान यहाँ पे चल रहा है। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह इस बाब के अंदर गुफ्तगू करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा के ताल्लुक से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात में तौहीद का क्या तकाजा है वो उसकी वजाहत आपके सामने करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात में अल्फाज के जरिए से एक बंदे के ऊपर कौन सी चीज़ें वाजिब होती हैं वो इस बाब के अंदर बताया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदब का तकाजा ये है और वाजिबी तकाजा ये है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अल्फाज में अदब को मलहूज रखें और उसके अस्मा का एहतराम करें। ये जो बातें आई थी ना, रज़्ज़ाक किसी का नाम है तो उसको कह दिया रज़क़वा, सत्तार की अब्दुस सत्तार किसी का नाम है, अब्दुल रज़्ज़ाक किसी का नाम है तो कह दिया रज़क़वा, अब्दुस सत्तार किसी का नाम है तो कह दिया सत्तरवा, है ना। इस तरह से कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदब को मलहूज नहीं रखने की किस्मों में से ये सारे अक़साम हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा का एहतराम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहतरम है तो अल्लाह ताला से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन तमाम का एहतराम करना हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी है, तमाम का एहतराम करना। तो कभी भी गलती से आदमी भूले भटके भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों के साथ तहजीब का दामन न छोड़े और जो नाम है उस नाम से पुकारे। अल्लाह ताला के साथ उसके नामों में अदब का क्या मतलब है वो इस बाब के अंदर बयान किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा
کا احترام کیسے ہوگا؟ تو ہم یہ اعتقاد رکھیں، پختہ اعتقاد کہ اللہ رب العالمین، اعتقاد مانے عقیدہ، یقین رکھیں، کامل یقین، ایسا یقین جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کے سب حسنہ ہیں، سب کے سب حسنہ ہیں، اسماء حسنہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور حسنہ سے کیا مراد جی؟ اس میں کسی طرح کا نقص، کوئی عیب، کوئی کمی کبھی نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اور ہم اس کو ثابت کریں اس کے معانی کے ساتھ، ایسے معانی کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کے جلال، اس کی عظمت شان کو مناسب ہے، اور اس نام کے ذریعے سے مخلوق میں سے کسی کا نام نہ رکھیں۔ جیسے الرزاق یہ اللہ کا نام ہے، تو کسی مخلوق کو ہم الرزاق یہ نام نہ رکھیں۔ الباسط یہ اللہ کا نام ہے، تو کسی مخلوق کا نام الباسط ہم نہ رکھیں، عبد الباسط رکھیں، عبد الرزاق رکھیں، جو باب اس سے پہلے آپ کے سامنے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے اسماء اور اس کے صفات کے تعلق سے یہ دوسرا باب ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کو ہم نصوص سے حاصل کریں، کتاب و سنت کے دلائل سے، صحیح سنت میں جو چیزیں ثابت ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے لیے قرآن مجید کے اندر جن ناموں کو ثابت کیا ہے اسی کو ہم ثابت کریں، اپنی جانب سے اس میں کچھ بھی داخل نہ کریں، کچھ بھی اضافہ اپنی جانب سے نہ کریں، یا وہ نام اللہ رب العالمین کا نہ رکھیں جس نام کو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہیں کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ احترام کا تقاضا، اللہ کے ناموں کے ساتھ احترام کا تقاضا یہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ناموں کے احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے کسی کے نام کو یا کسی مخلوق کے نام کو مشتق نہ کریں جس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگ پوچھتے ہوں۔ جیسے کفار مکہ عزا ان کا ایک بت تھا، لات، عزا، عزا کو اللہ رب العالمین کے نام العزیز سے انہوں نے مشتق کیا تھا، نکالا تھا، العزیز کا مؤنث بنایا تھا عزا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے باتیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ دو چیزیں جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء کا احترام اس حیثیت سے کیا جائے کہ اس کو نصوص سے حاصل کیا جائے، کتاب و سنت کے دلیل کے اندر جن ناموں کا تذکرہ ہے انہی ناموں کو ثابت کیا جائے، اپنے جانب سے کوئی نام نہ رکھا جائے، ایک۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کے نام کے ذریعے سے غیر اللہ کے ناموں کو نہ نکالا جائے، جیسے کفار مکہ عزا کہا کرتے تھے اپنے بت کو، اور کہتے تھے ہم نے اس کو عزیز سے نکالا ہے، عزیز جو اللہ رب العالمین کا نام ہے اس سے نکالا ہے۔ مصنف رحمت اللہ علیہ اس باب کے اندر انہی دو تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کریں گے، انہی دو تعلق سے گفتگو کریں گے، یعنی یہ بتائیں گے کہ ایک مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کسی نام کو، یا اللہ رب العالمین کے ناموں میں کوئی ایسا نام داخل کرے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نا۔ اور اس سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام رکھا جائے ان ناموں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی جلالت شان اور اس کی بزرگی کو لائق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے نصارہ نے رب العالمین کا نام اعوذ باللہ کیا رکھا؟ اب رکھا، یعنی باپ، فادر کہتے ہیں فادر سے مراد ان کے یہاں اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نقل کفر نباشت۔ اور سن کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، فادر کہتے ہیں اس کو، اور سن کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، والعیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب کی نہایت گری ہوئی اور نہایت نچلی سطح کی بات ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے اسماء کے ساتھ الحاد ہے، اللہ کے اسماء کے ساتھ الحاد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء سے بتوں کا نام نکالنا، غیر اللہ کا نام نکالنا، اور کہنا کہ یہ بھی ان کو بھی ہم پوچھتے ہیں، تو یہ ہم نے اللہ کے نام سے نکالا ہے۔ جیسا کہ مثال دیا لات، یا اللہ کا مؤنث بناتے تھے لات،
اور عزا عزیز کا مؤنث بناتے تھے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. للہ میں لام جو ہے نا یہاں استحقاق کے لیے ہے جی، وجود کے لیے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے نام ہے اور اللہ تعالی ان ناموں کا، ان اسماء حسنہ کا مستحق ہے، اور اس کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب حسنہ ہیں جو موجود ہیں، مذکور ہیں اللہ رب العالمین کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی کامل طور پر، مکمل طور پر حسن کے اندر یہ بڑے ہوئے ہیں، حسن کے انتہا کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسی خوبصورتی کہ اس میں کبھی نقص، کبھی عیب، کسی طرح کی کوئی کمی اس کو لاحق نہیں ہو سکتی. وہ اپنے کمال کے انتہا کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ صرف نام نہیں ہے بلکہ ان ناموں کا معنی ہے جو اللہ کے صفتوں کے اوپر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، اے مومنوں کی جماعت ان اسماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو. اور اللہ رب العالمین کا یہ قول فَادْعُوهُ یہ دو معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے جی. ایک معنی تو یہ ہے دعویٰ یعنی پکارنا، اور ایک معنی ہے دعا یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرنا. پکارنا کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کو پکارو، تو آدمی پکارے گا کیسے؟ اس نام کے ذریعے سے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر اللہ الذی تدعونہ محرم، اللہ رب العالمین کا مہینہ جس کو تم محرم پکارتے ہو. یہ پکارنا مطلب ہوا، یعنی پکارنے کا مطلب یہاں کیا ہوا؟ جس کا تم نام رکھتے ہو محرم. تمہارا پکارا نام کیا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا تم کو کیسے پکارا جاتا ہے؟ کسی سے پوچھے گا تو ہم کو پکارتے ہیں لوگ فلاں کہہ کے، ہم کو یہ کہہ کے پکارتے ہیں، ہم کو احمد کہہ کے پکارتے ہیں، ہم کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں. تو پکارنا یہاں کس معنی میں ہے؟ نام رکھنے کے معنی میں ہے. تو فَادْعُوهُ بِهَا یہ دو معنی کو ہے، ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے دعا کرو یعنی دعائے عبادت، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا نام رکھو. یہ وہ نام ہے جن ناموں کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں جی. کون کون قسم کوئی بتائیے؟ دعا کی کتنی قسم ہے؟ عام اور خاص. ہاں جی، دعا کی کتنی قسم ہے؟ کیا ہوا جی؟ نہیں بتایا تھا دعا کی دو قسم ہے، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت. ہاں، دعا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دعا عبادت کی کوئی مثال دے. نماز میں پڑھنے والا. جیسے نماز بھول گئے آپ لوگ. دعا عبادت کی مثال جیسے نماز، اور اس میں دعائے مسئلہ بھی ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ سب اللہ کی حمد و ثنا ہے. تو اس کو دعائے عبادت کہتے ہیں. اور دعائے مسئلہ بھی اس کے اندر ہے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری نماز قبول کر لے. سب نہیں پڑھایا ہے؟ سب پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگ. اس کا مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پڑھاتے رہتے ہیں آپ لوگ کا باؤنس جاتا ہے جی اوپر سے، سمجھتے نہیں ہیں.
ایسا تو نہیں ہے جی؟ نہیں دعا کی دو قسم، دعا عبادہ جس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اور دعا مسئلہ جس میں اللہ رب العالمین سے سوال کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، اے اللہ روزی دے دے، اے اللہ اولاد دے دے، اے اللہ ہماری فلاں ضرورت پوری کر دے، اے اللہ بیماری سے شفا دے، اے اللہ صحت دے دے، یہ سب دعائے مسئلہ کے اندر ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں عبادت ہیں، اور دونوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے مانگے، اور اللہ سے جو جتنا مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے مانگنا اللہ سے، ہے نا؟ اور اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار کرے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اپنے عبدیت کو دعا میں جتنی بہتر طریقے سے ظاہر کرتا ہے دوسری کسی عبادت میں نہیں کرتا۔ کہتا ہے اللہ ہم محتاج ہیں، ہم کو یہ عطا کر دے، ہم کو یہ دے دے، ہم کو اولاد دے دے، ہم کو روزی دے دے، ہم کو مال دے دے۔ یہاں بندے کی جو عبدیت اور بندے کی جو حق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور ایک ضعیف روایت ہے جس میں کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں اور سب آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دعا کرنا ہو تو دعا میں اللہ رب العالمین کے اسماء کا وسیلہ لے۔ مثال کے طور پہ کسی کو روزی چاہیے تو کہے یا جواد، یا رزاق ارزقنی، اے اللہ ہم کو روزی دے۔ کسی کو صحت چاہیے تو کہے یا شافی، ہے نا؟ اللہم انت الشافی لا شافی الا انت شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی۔ تو جو سوال ہے اس کی مناسبت سے جو نام اللہ رب العالمین کا ہے اس کا ذکر کر کے وہ سوال کرے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ذرو بمانا اترکو، ان کو چھوڑ دو، ان سے الگ ہو جاؤ، ان کے طریقے کو چھوڑ دو۔ کن کے طریقے کو؟ ان لوگوں کے طریقے کو جو اللہ رب العالمین کے اسماء کو دوسروں کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے اسماء کے اندر الحاد کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں اپنے طرف سے کچھ چیزیں داخل کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے ناموں سے اپنے بتوں کا نام ثابت کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا اصل ہے جی، بہت بڑا قاعدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت سے دوری بنائی جائے گی، اہل بدعت کو ترک کیا جائے گا، اہل بدعت کی محفلوں میں نہیں بیٹھا جائے گا۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ہمارے اسماء اور صفات کے ساتھ الحاد کرتے ہیں، یعنی ان کو اس کے صحیح معنی سے، اس کے حقیقی معنی سے پھیر کر کے دوسرے معنی کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بدعت ہے، اور ایسے بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنا یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسے بدعتیوں کا راستہ اختیار کرنا یہ مومنین کا راستہ نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے سیجزون ما کانوا یعملون، قیامت کے دن اپنے عملوں کا پورا پورا بدلہ اللہ رب العالمین ان کو دے گا۔ یعنی یہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے اسماء اور صفات میں الحاد کر کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر کے بدعتیوں کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، اور اس گناہ کے وجہ سے ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ چلیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں الحاد کا معنی شرک نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کا قول ہے کہ مشرکین نے اللہ سے اللات اور العزیز سے العزا، العزیز سے العزا اللہ سے لات مشتق کیا۔ اور عزیز سے عزا، جی، اللہ سے لات، اللہ سے اللات اور العزیز سے العزا مشتق کیا۔ ابن ابی حاتم
मुशरिकीन मक्का के दो बुत मशहूर नहीं थे जी, कुरान ने भी जिनका तस्करा किया, अफरअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उखरा, एक मनात भी था, तो मनात को मन्नान, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है अल मन्नान, मन्नान से निकाला था मनात, और लात को अल्लाह से निकाला था, अल्लाह का मुअन्नस बनाया था वलियादु बिल्लाह, और अजीज ये अजीज से उज़्ज़ा निकाला था, अजीज से उज़्ज़ा निकाला था उसका मुअन्नस बना करके। बहरहाल इब्न अबी हातिम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है, युलहिदून फी अस्माइही का माना क्या है, युशरिकूना, युशरिकूना, वो लोग जो अल्लाह ताला के अस्मा में इल्हाद करते हैं, तो इल्हाद का माना बता रहे हैं कि शिर्क करते हैं, है ना। इसको तलाशने के बाद भी जी इब्न अबी हातिम में ये रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से नहीं मिली, बल्कि ये असर जो है ना कतादा से मरवी है, कतादा इब्न दिआमा अस्सदूसी से। तो कतादा इब्न दिआमा अस्सदूसी रज़ी अल्लाहु अन्हु नकल करते हैं कि वदरुल लदीना युल्हिदून फी अस्माइही का माना क्या है, अत्तकज़ीब, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा को झुटलाना। और जाहिर सी बात है जो आदमी इल्हाद करे अल्लाह के अस्मा में, उसको हकीकी माने से निकाल करके दूसरे माने में साबित करे, तो ये इल्हादी है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल युल्हिदून फी अस्माइही का माना युशरिकूना, यानी वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों के साथ दूसरों को शरीक करते हैं। कैसे शरीक करते हैं, यानी नाम अल्लाह का है, गैरुल्लाह का नाम रखते हैं उससे, एक माना ये है। और दूसरा माना ये है कि अल्लाह के नाम से अपने माबूदाने बातिला का नाम निकालते हैं और उनको उज़्ज़ा या अजीज उनका नाम रखते हैं। तो ऐसा करना दुरुस्त और जायज नहीं है। चलिए, आमश का कौल है कि अस्माए इलाही, आमश कहिए, आमश का कौल है कि अस्माए इलाही में इल्हाद से मुराद ये है कि वो उनमें ऐसे नामों को भी दाखिल कर जाते हैं जो उसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल, ये ऊपर हमने तमहीद में आपको बता दिया कि अस्मा में इल्हाद का माना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में इल्हाद का माना यह है कि आप अल्लाह ताला के नामों में उन नामों को दाखिल करते हैं जिसका तस्करा किताब व सुन्नत के अंदर नहीं है, उन नामों को दाखिल कर देना, वो भी इल्हाद कहलाता है। चलिए, सही बुखारी किताब दावात में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुरसल रिवायत है कि अल्लाह ताला के 99 अस्मा हुस्ना है, जो उन्हें याद कर लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह एक है और ताक को पसंद करता है। जामे तिर्मिज़ी में अल्लाह ताला के ये 99 अस्मा हुस्ना हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के है ना एक कम 100 नाम है, यानी 99 नाम है, यह अस्माए हुस्ना है। जो उनको याद करेगा, फमन अहसाहा, याद करने का मतलब सिर्फ हिफ्स कर लेना नहीं, याद करेगा, उसके मुताबिक उसके मानी को समझेगा, उसके जरिए से दुआ करेगा, उसके मुताबिक अमल करेगा, तो फमन अहसाहा दखलल जन्ना, तो वो जन्नत में दाखिल होगा, उसकी बरकत की वजह से जन्नत में दाखिल होगा। चलिए, मसाइल नंबर 1, अल्लाह ताला के लिए अस्मा का इस्बात है। बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम है बहुत सारे, है ना, नाम है। और कितने नाम है जी अल्लाह ताला के? शुमार है लेकिन 99 आया ना। कितने नाम है? अभी हदीस पढ़े ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक कम 100 नाम है, तो यानी कितना नाम हुआ? 99। अब अगर सवाल आपसे ये किया जाए कि क्या सिर्फ 99 ही है? नहीं। क्या दलील है उसकी? सिर्फ 99 नहीं है, उसकी क्या दलील है? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना हाँ, फअदऊहु बिहा वज़र लदीन
تو ٹھیک تو ہے جی، یلحدون فی وَلِلَّهِ اسمائه الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو اس میں نام کی عدد کا کہاں ذکر ہے؟ عدد کا ذکر ہے کہ ایک ہے کہ 100 ہے؟ حدیث جس کو ابھی اخیر وہ میں، ایک دعا میں ہے نا شیخ، او استأثرت بعلم الغیب عندک. جی یہی جواب ہے، اب استأثرت بھی، اب استأثرت بھی فی علم الغیب عندک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، ہے نا، کہ اللہ رب العالمین تیرے تمام اسماء اور صفات کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ او انزلت بھی فی کتابک، اپنی کتاب میں جس کو تم نے نازل کیا، یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، او استأثرت بھی فی علم الغیب عندک، یا جس کو تو نے اپنے غیب کے علم میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 99 کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین کے نام ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اجمالی طور پر ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ لیکن وہ اسماء اور صفات جن کو ہم جانتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے لیے ہم ثابت کریں گے جو کتاب و سنت کے اندر بیان ہوا ہے، اور اس کو اس طرح سے ثابت کریں گے، اس کے پورے معانی کے ساتھ، جیسے اللہ رب العالمین کی عظمت اس کے کبریائی کو لائق ہے، اور یہ شریعت کے قطعیات میں سے ہے جی، اور اس کے اندر کوئی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وقت ہو گیا، جی چلے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ کل کا ایک سوال تھا کہ حارث نام رکھنا کیسے؟ حارث جی صرف حارث۔ رکھ سکتے ہیں، سب سے اچھا نام نبی صلی اللہ، سب سے سچا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارث اور حمام ہے، نام رکھ سکتے ہیں، عبد الحارث نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب شیطان کا نام ہے، ہیں؟ شیطان کا نام تھا نا کیا؟ ارے میرے بھائی، وہ شیطان جس نے حضرت آدم کو بہکایا تھا اس کا نام تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے کہ سب سے سچا نام حارث اور حمام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ عبد العزیز جو نام رکھتے ہیں، عبد العزیز، ہاں وہ کیسا رکھنا عبد العزیز؟ بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ لیکن سب پکارتے ہیں عزیز عزیز۔ غلط ہے نا، پکارتے ہیں تو غلط ہے۔ دیکھیے کہا فَإِنَّ اسم الحارث من اصدق الاسماء، سب سے سچے ناموں میں سے نام ہے، وہ احسنها، اور سب سے بہترین ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ خیرها، سب سے اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی لیے سنت میں یہ نام رکھنے کی ترغیب آئی ہے، امام نسائی نے، امام ترمذی نے، ہے نا، ابو وہب الجوشمی سے روایت کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، وَأَصْدَقُهَا حارث و حمام، اور سب سے سچا نام حارث اور حمام ہے، وَأَقْبَحُهَا، اور سب سے برا نام حرب اور مرہ ہے، حرب مانے لڑائی اور مرہ مانے تیکھا کڑوا، ہے نا، تو ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے۔
اور حارث کا کیا معنی ہوگا اس کا؟ حارث کا معنی ہاں وہ تو ہے ایک، لیکن یہاں حارث کا کیا معنی ہے؟ حارث عربی زبان میں چوکیدار کو کہتے ہیں جی، لیکن یہاں کیا معنی ہے وہ ایک سیکنڈ. حارث کہتے ہیں جی کسان کو جو زمین میں ہل چلاتا ہے اور اس میں کھیتی بوتا ہے. تو اگر کوئی نام رکھے گا تو صرف حارث رکھے گا یا اس میں محمد لگائے گا؟ جو لگانا آپ کو لگائیے، محمد حارث احمد انصاری پورا لگا دیجیے، کیا دقت ہے اس میں؟ اور منان اللہ کا نام ہے، اس میں عبد منان کا المنان نام رکھے گا، عبد المنان نام رکھے گا. عبد المنان عبادت کرنے والا مانا آتا ہے کیا؟ منان جی کے معنی احسان کرنے والا. احسان، شکریہ، جزاک اللہ. اور عبد الحی رکھ سکتے ہیں نام کیا؟ بالکل رکھ سکتے، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ حی اللہ کے نام. اب ایک ایک کیا پوچھ رہے ہیں؟ جتنے اللہ کے نام ہے اس سے پہلے عبد لگا کر کے رکھ سکتے ہیں آپ. 99 ناموں کے شروع میں عبد لگا کر کے آپ نام رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہائی صرف اللہ کی ذات، اس لیے ہائی نہیں رکھنا چاہیے. ایسا نہیں. جب اللہ کا ذاتی نام اللہ سے بڑا کوئی ذاتی نام ہے اللہ کا جی؟ نہیں. عبد اللہ رکھ سکتے ہیں تو عبد الحی کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اور شاید یہ سونو مونو راجو ٹنکو اس طرح کا نام رکھنا کیسا ہے؟ آج کل ہم لوگ کا مسلم بستی میں نام رہتا ہے سونو مونو ٹنکو راجو پنکو اس طرح کا. کیسا لگتا ہے آپ کو سونو مونو رنکو ٹنکو نام رکھنے میں کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیسا لگتا ہے بتائیے. ہم کو فالتو لگتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں سمجھ میں آتا ہے. غلط ہے. اچھا نام رکھنا چاہیے. بات آئی ہے نا جی. اللہ کے نعمتوں کے، اولاد کی نعمت میں شکریہ ادا کرنے میں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. یہ بات آئی ہے نا. تو سونو، ٹونی، مونی اس طرح کا نام نہیں رکھنا چاہیے، اچھا نام رکھنا چاہیے. اور یاسین اور طاہا رکھ سکتے ہیں. بس ابھی نام رکھنے کا کلاس چل رہا ہے. نہیں شیخ، اب اس کا معنی نہیں ہے نا شیخ. تب رکھے ہوئے لوگ تو کوئی لوگ منع کرتے، کوئی بولتے کہ رکھ سکتے ہیں. ابھی تو اختلاف معلوم ہے تو وہ کیوں پوچھتے ہیں جی؟ نہیں شیخ، بات یہ ہے کہ اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یاسین اللہ کا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. جی ٹھیک ہے، چلے بہت ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم اللہ 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 اللہ